نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بڑے شہر کی کچی آبادی میں ایک چھوٹا سا پرائمری اسکول تھا جس میں 80 بچے پڑھتے تھے اور ایک ہی خاتون ٹیچر ان کو پڑھاتی تھی۔ سارے سبجیکٹس وہی پڑھاتی تھی۔ اسی بڑے شہر کی ایک یونیورسٹی میں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پروجیکٹ دیا کہ اس بستی کے اس اسکول کا جا کر سروے کیا جائے، اسٹڈی کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ سمجھو جا کے یہ بچے کس طرح پڑھتے ہیں، کیا حالات ہیں، اور تمہاری رائے میں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ بچے چلے گئے، اسٹوڈنٹس گئے، انہوں نے تحقیق کی، ایک وقت لگایا، ہر بچے کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں سارا تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور رپورٹ آگے اپنے پروفیسر کو دے دی۔ رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ ان بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اسی غربت کے اندر یہ پلیں گے، بڑھیں گے، اسی غربت میں بڑے ہوں گے، اسی غربت میں مر جائیں گے۔ کچھ بھی ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس بیچارے آتے ہیں اسکول، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ایک ہی ٹیچر ہے بیچاری، وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ خیر یہ رپورٹ مرتب ہوئی اور دی گئی، اس کی جلد بندی کروا کے، بائنڈنگ کروا کے اس ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں رکھ دی گئی۔ ایسے ہوتا ہے۔ 20 برس گزر گئے۔ 20 برسوں کے بعد ایک اور پروفیسر کے ہاتھ میں یہ رپورٹ آئی۔ اس نے اس رپورٹ کو پڑھا، اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ فالو اپ کیا جائے، دیکھا جائے کہ کیا ہوا اس کا رپورٹ کا۔ اس نے اپنے وقت کی جو کلاس تھی ان کو یہ اسائنمنٹ دی کہ جاؤ اس رپورٹ کو لے جاؤ اسی اسکول کے اندر جاؤ اور دیکھو کہ وہ جو 80 بچے تھے ان کا مستقبل کیا بنا۔ تحقیق کرو، تلاش کرو، کیا یہ جو فائنڈنگ تھی پہلے اسٹوڈنٹس کی، کیا اس کے مطابق ہے یا کچھ اور ہے۔ وہ بچے گئے، انہوں نے ان 80 بچوں کو ڈھونڈا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 6 مہینے سال لگ گیا، لیکن انہوں نے 80 میں سے 76 بچے ڈھونڈ نکالے۔ اور ایک حیران کن رپورٹ سامنے آئی کہ ان 80 میں سے وہ 76 بچے تھے، وہ سارے کے سارے زندگی میں کامیاب تھے۔ وہ غربت میں نہیں مرے تھے، وہ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، کوئی بزنس مین تھا، کوئی بڑا اچھا استاد تھا، سارے ہی بڑے اچھے شعبوں کے اندر سیٹ تھے۔ اب یہ جا کے واپس آ کے یہ رپورٹ دی۔ اب اس ڈپارٹمنٹ میں اس پر پھر ڈسکشن ہوئی کہ یہ تو بالکل الٹ رپورٹ آئی، ہماری پہلی فائنڈنگ تو ڈفرنٹ تھی۔ پروفیسر نے کہا کہ اب اس عورت کو ڈھونڈو جو ان بچوں کو پڑھاتی تھی، وہ ٹیچر جو ان بچوں کو پڑھاتی تھی اسے ڈھونڈو، اس سے ملنا ہے۔ اس کو تلاش کیا گیا، بیچاری کافی بوڑھی ہو گئی تھی۔ تلاش کرنے کے بعد پروفیسر صاحب خود اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے کہا کہ بی بی ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کیا گر کرتی تھی ان بچوں کو پڑھانے میں جو اتنے کامیاب ہو گئے، اتنی غربت میں، سلم ایریا کے اندر اتنی غربت، کوئی وسائل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بچے کس طرح کامیاب ہو گئے؟ تم ان پر کیا جادو کرتی تھی؟ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا پروفیسر مجھے اور تو کسی چیز کا علم نہیں ہے، میں ان بچوں سے محبت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ نسخہ ہے جو انسانوں کو بدلتا ہے۔ کسی بھی انسان کو بدلنے کا نسخہ محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ محبت فاتح عالم ہے۔ دنیا کو فتح کرنا ہے تو محبت سے فتح ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا نسخہ محبت ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد سے محبت، ایک ایک بندے سے محبت۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن کون سا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری زندگی میں سب سے سخت دن طائف کا دن تھا۔ تنے تنہا جب ہر طرف سے پتھر پڑ رہے تھے
اور اتنا خون نکل رہا تھا کہ خون جسم سے نکل نکل کر اپنے جوتوں کے اندر جم گیا تھا. یہ چند قطروں سے نہیں ہوتا، خون بہا ہے، بہہ کے جوتوں کے اندر گیا ہے اور جوتوں کے اندر جم گیا ہے. اس حال کے اندر بھی محبت کا یہ عالم ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہیں تو اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے لیے دعا کروں گا ان کی نسل ایمان لائیں. یہ محبت ہے. محبت نہ ہوتی تو کیسے ایسے کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا، میرے آقا کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی ہے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ انسان تو ہے، انسان تو ہے، یہ بھی میرا امتی ہے جس نے میری بات کو قبول نہیں کیا. کاش میری بات کو قبول کر لیتا تو جہنم میں جانے سے بچ جاتا. یہ ہے دین کا پیغام، محبت ہے، نفرت نہیں ہے. اگر کسی ممبر سے، کسی مسجد کے ممبر سے کسی مولوی کو کسی کے خلاف نفرت کی بات کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ محمد رسول اللہ کے دین نہیں بیان کر رہا، وہ اپنے فرقے کا دین بیان کر رہا ہے. فرقوں کے دین کے اندر نفرت ہے دوسروں کے لیے، اور محمد کے دین میں صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے سب کے لیے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے.